Subscribe to Shakir Abidi Official. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے 24ویں پارے کی بات چیت شروع کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کے قبضہ تصرف میں تمام کائنات کی چیز ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف کے اندر موجود نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسا کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، تو اس کے اختیار سے باہر ہو ایسی کوئی بھی چیز کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تصرف کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمہیں نیند میں موت دیتا ہے اور بغیر نیند کے بھی موت دیتا ہے۔ یعنی نیند بھی ایک طرح کی موت ہی ہے کہ انسان کے جسم سے گویا کہ روح نکل جاتی ہے اور پھر دوبارہ روح واپس آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بالکلیہ موت دیتا ہے تو روح چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ واپس نہیں آتی ہے۔ تو اس کے اندر انسانوں کے لیے دو طرح کی ہدایتیں ہیں، دو طرح کی نصیحتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ روح تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو تم زندہ رہو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو زندگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ موت دے دیتا ہے اور انسان مر جاتا ہے، گویا کہ نیند میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندگی واپس کرتا ہے، دوبارہ روح واپس کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تمہیں زندگی دے رکھا ہے، اور تمہارے مرنے کے بعد روح جسم سے نکالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے بندوں کو دلاسا دیا ہے کہ اے میرے بندو، تم میں سے جن لوگوں نے بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، یعنی میری نافرمانی کر لی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے اللہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتا ہے، اپنے لیے نقصان کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جن لوگوں نے بھی اپنے جانوں پر ظلم کر لیا، میرے ساتھ شرک کر لیا، میری نافرمانی کر لی، اور پھر اسے سمجھ آ گئی اور وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور سچے دل سے توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اصل میں یہ آیت ایک پس منظر میں نازل ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جو دعوت دی، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے، کفار مکہ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ جس دین کی دعوت دیتے ہیں ہم اگر وہ تسلیم بھی کر لیں، ہم اگر وہ مان بھی لیں، لیکن اس سے ہمارا مسئلہ حل تو نہیں ہو جاتا۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی، اگر ہم لوگ ایمان قبول بھی کر لیں، مسلمان ہو بھی جائیں، لیکن پہلے جو ہم نے چوری کر رکھی ہے، قتل کر رکھے ہیں، زنا کر رکھا، لوگوں کا حرام مال ہڑپ کر کے کھا رکھا، شرابیں پی رکھی، بدماشیاں کر رکھی ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو کوئی راستہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آدمی سچے دل سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت پر جم جائے، ایمان لے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت اتنی ہولناک ہوگی کہ جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا اور آسمان اور زمینوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں بے ہوش ہو جائیں گی، ساری چیزیں، الا من شاء اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو اس سے محفوظ رکھیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، جو زندہ انسان ہے وہ سب کے سب مر جائیں گے، اور جتنی روحیں ہیں وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی، ان کو بھی اپنا شعور باقی نہیں رہے گا۔ اور اس کی ہولناکی آپ پہلے پڑھ چکے، پہلے سن چکے ہیں دوسرے تفسیروں کے اندر، دوسرے ایپیسوڈز کے اندر، کہ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو لوگ ایسے دیوانے ہو جائیں گے، ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے۔ ماں جو اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو اٹھائے پھر رہی ہوگی، وہ اپنے بچے کو ڈال دے گی، دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے بچے کو نیچے ڈال دے گی، اس کا ہوش نہیں رہے گا، خیال نہیں رہے گا،
ہر آدمی بیتاب ہو جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں گھوم رہے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے کی حالت نہیں ہوگی، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور اس کی پکڑ اتنی سخت ہوگی، ایسی ہولناکی اور ایسی ہیبت ہوگی کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا ہے کہ جب قیامت کی یہ ہولناکی ہے، جو گویا کہ ابھی عذاب شروع نہیں ہوا، تو یہ ہولناکی ہے، تو آگے جہنم کا کیا معاملہ ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، کہ جب کافر لوگ جہنم کی طرف ہکا کر لائے جائیں گے، اور لانے کے بعد پھر ان کے سامنے جب جہنم ہوگی تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے اور ان کو ڈالا جائے گا اس کے اندر۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کو بتا کر جہنم کی طرف جس اشارہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دیکھو قیامت کی ہولناکی جو اصل عذاب نہیں ہے، اس کی جب ایسی ہوگی کہ انسان بہت بری حالت میں ہوگا، تو پھر جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ اس لیے اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک راستہ، وہ راستہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جائے۔ اور اسی آیت کے نیچے ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کی طرف آ جاتا ہے، اسے ایک مان لیتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزار لیتا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ یہ جو اہل ایمان ہے یہ جنت کی طرف لائے جائیں گے، جنت کی طرف بلائے جائیں گے، اور ان کے لیے گیٹ نہیں کھولا جائے گا، ان کے لیے جنت کا دروازہ پہلے ہی سے کھلا ہوا ہوگا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آ جاؤ اللہ کی جنت کے اندر۔ آگے سورۃ المؤمن شروع ہو رہی ہے، اور اس کے اندر چونکہ ایک بندہ مومن کا تذکرہ ہے، اس لیے اسی مناسبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام شاید مومن رکھا ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ غالب ہے، علم والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی اتنی صفات کا بھی فائدہ نہ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاقتور ہونے کو تسلیم نہ کرے، غالب ہونے کو تسلیم نہ کرے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو تسلیم نہ کرے، اگر اس کے گناہوں کے معاف کرنے والا ہونے کے باوجود اس سے گناہوں کی معافی نہ مانگے، اگر اسے توبہ قبول کرنے والا ہونے کے باوجود اس کے سامنے کوئی توبہ نہ کرے، تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شدید العذاب بھی ہے، سخت قسم کا عذاب دینے والا، شدید العقاب، سخت قسم کا بدلہ لینے والا ہے، ذی الطول، طاقتور ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ غفران کہتے ہیں، غفرہ یغفر کے معنی آتے ہیں چھپا لینا، غفرہ کے معنی آتے ہیں چھپا لینا۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو جب اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگتا ہے تو اپنی رحمت میں چھپا لیتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے غافر الذنب کا لفظ استعمال کیا، گناہوں کو چھپا لینے والا، یعنی گنہگاروں کو چھپا لینے والا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی اس حسرت کا تذکرہ کیا ہے کہ جب یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے، تو یہ لوگ کہیں گے قالو ربنا، اے پروردگار عالم، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، ہمیں آپ نے 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی، تو ہم اب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجیے۔ 2 مرتبہ زندگی اور 2 مرتبہ موت کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم پیدا ہونے سے پہلے مرے ہوئے تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، آپ نے ہمیں زندگی دی، اور زندگی دینے کے بعد پھر دوبارہ موت دی۔ تو ایک تو ہم پہلے نہیں تھے، تو ایک موت کی حالت تھی، اور پھر ہم ہونے کے بعد، انہیں دنیا میں آنے کے بعد پھر ہمیں آپ نے موت دی، تو یہ 2 موت ہوئی۔ اور زندگی کا مطلب کہ ہم پہلے نہیں تھے، آپ نے ہمیں زندگی دنیا میں ہم آئے اور دنیا میں ہم نے زندگی گزاری، اور پھر ہمیں آپ نے موت دی، موت دینے کے بعد اب پھر آپ نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا ہے، تو 2 زندگی دی آپ نے ہمیں، 2 موت دی ہے۔ پروردگار عالم ایک زندگی اور دے دیجئے تاکہ ہم جا کر آپ کے حکموں کے مطابق عمل کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا کی زندگی ایک مرتبہ ہے، اور وہ موقع تمہیں دیا گیا، تم نے تسلیم نہیں کیا، اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس اپنے کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، لیکن ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو بلایا اسلام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، عبادت کی طرف، تو ان میں سے جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے
تو فرعونیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جو لوگ بھی ان کی بات مانتے ہیں ان سب کو قتل کر دو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کے قوم کے ہی لوگ ان کو مان رہے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگ ان کو مان رہے ہیں، تو طریقہ یہ اختیار کرو کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی مرد پیدا ہوں سب کو قتل کر دو، اور جو عورتیں پیدا ہو اس کو غلام بنا کر، باندی بنا کر رکھو تاکہ ہمارے کام کر سکے۔ پھر ان لوگوں میں ایک بات یہ بھی آئی کہ بھئی سارے مرد مر جائیں گے، تو ایسا کرو 1 سال جو بچہ پیدا ہو اس کو چھوڑ دو، دوسرے سال جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ یہ اس طرح کے طریقے فرعونیوں نے اختیار کیے۔ ہر زمانے میں ظالم طاقت کے بلبوتے پہ حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہوا آیا ہے، اور آج بھی ہمارے ملک کے کچھ فرقہ پرست ظالم لوگ یہ مصنوعی طاقت یا وقتی طاقت کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ حق کی آواز کو دبا دیں، انصاف کی آواز کو دبا دیں، لیکن یہ دنیا کی سچائی رہی ہے کہ حق کی آواز بہرحال ابھر کر اوپر آئی ہے۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچا ہے اور پہنچے گا، اور انشاءاللہ ہماری آنکھیں بھی دیکھیں گی کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے اور حق کا بول بالا ہو رہا ہے، انصاف کا بول بالا ہو رہا ہے، سچائی کا بول بالا ہو رہا ہے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تو فرعون کے گروپ میں سے ہی، فرعون کے ماننے والوں میں سے ہی، ان کے خاندان والوں میں سے ہی، ان کے قبیلے والوں میں سے ہی ایک آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہماری قوم اور یہ جو فرعون ہے یہ اس طرح کا فیصلہ کر رہا ہے، تو اس نے اپنی قوم کو سمجھایا، اور سمجھاتے ہوئے انہیں کہا کہ دیکھو، صرف تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو، یا ان لوگوں کو جو اس آدمی کو مانتا ہے صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے؟ اور پھر فرعون نے یہ بھی مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس پر وہ آدمی اور مزید بول پڑا کہ بھائی تم ایک آدمی کو صرف اس لیے اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ تمہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دیکھو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تم اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو تم اس کی مخالفت کرنے کے الزام سے بچ جاؤ گے، اس کے وبال سے بچ جاؤ گے، اس لیے کہ حق کی مخالفت کرنا، سچ کی مخالفت کرنا یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو تم اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، کیونکہ اگر وہ سچ کی دعوت دے رہا ہے اور تم اس کی مخالفت کرو گے تو تم پکڑے جاؤ گے، اور اگر وہ جھوٹ کی دعوت دے رہا ہے، غلط دعوت دے رہا ہے، تو اس کے جھوٹ کا وبال خود اس کی جانوں پر ہوگا، لہذا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ خود فرعونیوں میں سے ایک اہل ایمان نے کہا، یکتم ایمانہ، جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، کیا تقتلون رجلاً، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دینا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے وہ دلیلیں لے کر آیا ہے، نشانیاں لے کر آیا ہے، اس کے بعد بھی تم اسے قتل کر دینا چاہتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو نبیوں کو پریشان کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اہل ایمان کو اگر کوئی پریشان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسَلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ہم رسولوں کی اور رسولوں کے ماننے والوں کی مدد اس دنیا میں بھی لازمی طور پر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول یا رسول کے ماننے والے رسول کے پیغام پر، اس کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر رہے ہوں اور دشمن انہیں ستانے لگے، ظالم انہیں پریشان کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں تھوڑی دیر، تھوڑی آزمائش یہ ہو سکتی ہے، لیکن اہل ایمان اگر واقعی ایمان پر جمے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آنا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ، ہم لازمی طور پر مدد کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور آخرت میں تو خصوصی مدد کا وعدہ ہے ہی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے سکون کی چیز بنائی ہے۔ سکون کی چیز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ رات میں تم سوتے ہو، ریچارج ہو جاتے ہو، فریش ہو جاتے ہو، اور رات کا سونا تمہارے لیے یہ بہت ہی سکون کی چیز ہے۔ آپ دیکھ لیجئے تجربہ کر کے کہ آدمی پورا دن سوتا رہے لیکن اگر رات میں نہ سوئے
تو اس کے اندر وہ تھکاوٹ باقی رہتی ہے، نشاط، اور اس کے اندر وہ خوشگواری پیدا نہیں ہو پاتی مزاج کے اندر، جو رات میں سونے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو سونے کی چیز بنائی ہے، اس لیے رات میں زیادہ دیر تک بلا ضرورت جاگنا یہ شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر کام نہ ہو تو عشاء کے بعد فوراً سو جائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک بات کہلوائی ہے، چونکہ یہ کفار مکہ گھڑی گھڑی لمحے لمحے کو ہر آئے دن ہر دوسرے دن ایک نئے معجزہ کا مطالبہ کر دیتے تھے، ایک نئی فرمائش کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں یہ مختار کل نہیں ہوتے، ہر چیز کا انہیں اختیار نہیں ہوتا کہ یہ اپنی طرف سے کوئی نشانی اور کوئی معجزہ لے کر آ جائے، نہیں، بلکہ نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے ان کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی بھی رسول کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی نشانی لے آئے، الا باذن اللہ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی نشانی نازل فرما دیتا ہے۔ آگے سورہ حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کے اندر کفار قریش کے ایک پیشکش کا تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے تو ابو الولید عتبہ بن ربیعہ کافروں کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ بھائی آپ ہمارے خداؤں کو کیوں برا کہتے ہیں؟ آپ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، بلکہ آپ یہ کام کریں کہ اگر آپ مکے کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں، سب سارے سردار آپ کو سردار ایکسیپٹ کر لیں گے۔ آپ کو اگر سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو ہم کہیں، آپ کہیں تو ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ آپ کسی خوبصورت خاتون سے نکاح کرنا چاہتے ہوں، شادی کرنا چاہتے ہوں، آپ کہیں ہم وہ بھی کرانے کو تیار ہیں۔ یا آپ کی اگر طبیعت خراب ہو، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ آپ کو جنات وغیرہ پریشان کر رہا ہے، تو ہم آپ کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے خداؤں کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی اس کے سامنے، عتبہ بن ربیعہ کے سامنے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ لوگ اللہ کی بات نہ مانیں، اللہ کے قرآن کو تسلیم نہ کریں، آپ کو رسول نہ مانیں، ایک خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے رہیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا، آپ کے اس دعوت سے جو آپ دیتے ہیں، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، اس سے اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں، فقل، تو ان سے کہیے کہ میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایسی کڑک سے، ایسی بجلی سے جو قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کر چکی ہے۔ یعنی اس سے پہلے جن قوموں نے اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانی، توحید کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی بھیجی، کڑک بھیجی، اور یہ سارے کے سارے جو طاقتور لوگ تھے ہلاک ہو گئے۔ تو میں تمہیں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے تو عتبہ بن ربیعہ خوف کے مارے کانپنے لگے، اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا محمد بس آگے نہ کہو، تمہیں ہمارے رشتہ داری کا واسطہ ہے، آگے کچھ بھی نہ کہو۔ اور پھر وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر اپنے لوگوں میں آیا اور اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ دیکھو محمد کو اس کے حالت پہ چھوڑ دو، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، میں جو اس سے سن کر آیا ہوں یہ کیفیت کسی اور آدمی کے بات میں نہیں ہے، یہ نہ مجنون ہے، نہ شاعر ہے، نہ کچھ اور ہے، یہ تو ایک عجیب ہی چیز بتاتا ہے، یہ ایک عجیب ہی چیز سناتا ہے، اس لیے اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، یہ اگر غالب آ گیا تو تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، اس کو چھوڑ دو۔ لیکن چونکہ مشرکین ضد پر اڑے ہوئے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے دلوں پہ پردے چڑھے ہوئے ہیں، قالو، ان لوگوں نے کہا، قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہمارے دل پردوں کے اندر ہے، اور ہمارے کانوں کے اندر ڈاٹ پھنسا ہوا ہے، اور ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے مقابلے میں ان لوگوں نے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں تو اندھے نہیں ہیں، لیکن ہدایت کے لیے یہ واقعی اندھے ہی ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفاروں کو دھمکی دیتے ہوئے، ان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس طریقے سے عاد نے تکبر کیا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جیسا کہ قوم عاد جو دنیا میں سب سے طاقتور قوم تھی، اس نے حق کے مقابلے میں، سچائی اور توحید کے مقابلے میں جس طریقے سے تکبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا، ایسے ہی اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے ہو اور اس پر اڑے ہوئے رہو گے تو اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا اور تم بچ نہیں سکو گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے قول کی تردید کرتا ہے۔ یہ کفار وغیرہ اکیلے میں جب کوئی گناہ کرتے تھے، کوئی غلط کام کرتے تھے، تو یہ آپس میں کہتے تھے کہ بھئی، دل میں کہتے تھے کہ ہم نے تو جو کیا ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں میرے علاوہ۔ تو جب دیکھا ہی نہیں تو کسی کو پتہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسے جانے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اس کی جو آنکھیں ہیں، اس کے جو کان ہیں، اس کی جو چمڑی ہے، یہ کل قیامت میں ان کے کیے ہوئے کی گواہی دے گی، ان کے کرتوتوں کی گواہی دے گی۔ آگے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر ایسا جم جاتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کے علاوہ کسی کی طرف منہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ہم اس کے اوپر اس پر سکینت طاری کرنے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے اہل ایمان کے ساتھ کہ اگر وہ اللہ کی عبادت اور اس کی توحید پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے تو مشکل حالات میں بھی ان کو گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس کے دل جوئی کے لیے اور اس کی دل جمی کے لیے اور اس کی استقامت کے لیے نازل فرما دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ جو قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے آپ کے اوپر، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے الفاظ اور اس کے معنی یہ ہر اعتبار سے پاک ہے دوسروں کی ملاوٹ سے، یعنی اس کے الفاظ کے اندر بھی کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا اور اس کے معنی کے اندر بھی کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ کوئی ملاوٹ کرنے کی کوشش ہمیشہ ہوتی رہے گی، لیکن اہل حق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت ہمیشہ کرتا رہا ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ دوسری جگہوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس لیے آئیے ہم یہ وعدہ کریں کہ پوری زندگی میں قرآن کریم کو ہم اپنا رول ماڈل مان کر، ہم اپنے لیے لا آف لائف مان کر قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر عمل کریں گے، تاکہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہو اور آخرت میں بھی ہم اللہ کی رضا اور اس کے انعام کے مستحق بن سکیں۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.